السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ حاضرین جلسہ، ذمہ داران مسجد سمیہ اور میرے عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اس مجلس میں جو موضوع ہمیں دیا گیا وہ ہے اصلاح معاشرہ میں مساجد کا کردار۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کا اپنے آپ میں ایک بڑا مقام ہے۔ اصلاح معاشرہ کی بڑی اہمیت ہے، چاہے اس کے لیے آپ کوئی بھی مباح اور جائز طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ طریقے، وہ راستے جو شریعت نے متعین فرمایا ہے، اسی طریقے سے مسجد شریعت کے اندر اس کا اپنا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ان دونوں کو ملا کر ہے کہ مسجد سے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، مساجد کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے، معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے، معاشرے کی سدھار کے لیے۔ اسلام کے اندر مسجد کی کافی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلی جو مسجد بنائی وہ مسجد حرام، خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تعمیر کروایا۔ مسجد کا تعلق شریعت سے اس وقت سے ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اس کے بعد کئی سارے مساجد تعمیر ہوئے، مسجد اقصی بنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مسجد قباء بنی، اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المراسیل کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی وفد، کوئی قبیلہ مسلمان ہو جاتا اور وہ اپنے علاقے میں جاتا تو وہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرتا تھا۔
مسجد کی تعمیر کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے. صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، انصار صحابی ہیں، مہاجرین کی جماعت ہے. مہاجروں کے ساتھ 20 پریشانی ہے. انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، انہوں نے اپنے آل و اولاد کو چھوڑا، انہوں نے اپنے ملک، اپنے وطن عزیز کو چھوڑا. تمام چیزوں کو خیر باد کہہ کر ایک انجان علاقے میں انہوں نے ہجرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں موجود ہیں. ان کی پریشانی کو اللہ کے نبی نے بعد میں دور کرنا ہے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی. پہلے کیا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی. مسجد نبوی کی زمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رقم دے کر خریدا، اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی اور مسجد نبوی کو بنایا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ صحابہ کرام کی پریشانیوں کو بعد میں دیکھا جائے گا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس دعوت توحید کو عام کرنے کے لیے ایک مرکز بنایا جائے، ایک مدرسہ قائم کیا جائے، ایک ایسے ادارے کی تشکیل کی جائے جہاں سے آسمانی وحی کی تعلیم لوگوں میں پھیلائی جائے. اور جب اس مسجد کی تعمیر کی جا چکی، اس مسجد کو بنایا جا چکا، اس کے بعد اب مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں. آئے روز مسلمانوں کی حالتوں میں کچھ نہ کچھ سدھار ہو رہا تھا. مسلمان پہلے سے زیادہ مضبوط اور مضبوط تر ہوتے جا رہے تھے. ان کی مالی حالت استحکام کی صورت اختیار کر رہی تھی. ان کے آل و اولاد بڑھ رہے تھے اور ان کے معاشرے کے اندر پیار اور محبت جنم لے رہا تھا. یہ تمام چیزیں اور یہ تمام تعلیم، یہ تمام تربیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں رکھ کر ادا کی. مسجد جس کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار نصوص وارد ہیں، لیکن افسوس کا یہ مقام ہے کہ ہم لوگوں نے مسجدوں کو صرف عبادت کے لیے خاص کیا ہوا ہے. نماز کے لیے تو مسجدیں ہیں ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازیں باجماعت مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ ادا کریں. لیکن افسوس ہمارے لیے ہے کہ ہم نے مساجد کو بس نماز کے لیے خاص کر دیا، دیگر ضروریات سے ہم نے اس کا قطع تعلق کر دیا. مسجد سے ہم کوئی اور فائدہ نہیں اٹھاتے. بے شمار ایسے فوائد ہیں، بے شمار ایسے مسائل ہیں جو مسجد میں آ کر حل کیے جا سکتے تھے. آپ قرون اولیٰ کو دیکھیے، صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں رہ کر تمام وفود کا استقبال کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہ کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہ کر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے. اسی مسجد کے اندر ایک چبوترا اللہ کے نبی نے بنایا تھا اصحاب صفہ کے لیے، جس میں تقریباً 70 صحابہ کرام موجود تھے، جس کے سردار اور جس کے ہیڈ امیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو لینا، آپ سے علم حاصل کرنا. تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ پہلی مسجد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تعمیر کی گئی، مسجد نبوی کی صورت میں، وہ پہلا مدرسہ، پہلی یونیورسٹی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تعمیر کیا گیا. کوئی الگ سے اسکول یا ادارہ قائم نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں پہ عبادت کی جائے گی اس مسجد میں اور اس کے بعد بند کر دیا جائے گا، پھر دوسری جگہوں پر کوئی اسکول یا کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی بنائی جائے گی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے نازل ہونے والے وحی کی تعریف کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ تمام کام، وہ تمام امور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں سے انجام دی، اپنی مسجد سے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے انجام دیا. اور ایک مسلمان جب مسجد کی فضیلت کو پڑھتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں مسجد کے تئیں محبت پیدا ہوتی، مسجد کے تئیں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، مسجد کے تئیں ایک الگ عقیدت پیدا ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر بیان فرمائے. ہم تمام گناہگار ہیں، کوئی گناہوں سے مبرہ نہیں ہے. ہر شخص سے نہ جانے دن اور رات میں کتنی گناہیں سرزد ہوتی ہیں،
لیکن ان تمام گناہوں کے کفارہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بتاؤ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہ رہی ہو، ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ نہر ہوتی ہے یا پوکھر ہوتے ہیں، تالاب وغیرہ، وہاں کے بچے گرمیوں کے موسم میں کیا صبح کیا شام کیا دوپہر تقریباً دن میں 3-4 مرتبہ تو چلے ہی جاتے ہیں ایک ڈبکی لگانے۔ تو جس کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہ رہی ہو، کوئی ندی بہ رہا ہو، اور وہ شخص اس ندی میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے بدن پر کسی طرح کا کوئی میل، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ ظاہر سی بات ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ بھی 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد آتا ہے 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، تو اس کے کھاتے میں، اس کے حصے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ خطبہ مسنہ میں پڑھی گئی سورہ توبہ کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں میں نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، تو ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں سے جوڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح شام مسجد میں آنے جانے والا ہو، یا اس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک شخص یہ بھی ہے، رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے معلق رہتا ہے، مسجدوں سے جڑا رہتا ہے۔ ابھی جائے گا ظہر پڑھ کے، عصر میں اس کو خیال آئے گا کہ پھر سے مسجد جانا ہے، عصر کے بعد دوبارہ اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوگی کہ مغرب میں پھر مسجد جانا ہے، مسجد کے تئیں اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، مسجد سے اس کا دل جڑا رہتا ہے، معلق رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ بشارت سنائی کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ تو مسجد کے فضائل ہیں، اور مسجد کے ذریعے سے ہمارا اصلاحی کام کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کافی کچھ ارشاد فرمایا۔ جیسے آپ جب قرون اولیٰ کا مطالعہ کریں گے تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس زمانے میں تعلیم و تربیت کے لیے کوئی الگ درسگاہ قائم نہیں کی گئی تھی، تعلیم و تربیت مساجد سے ہی ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتے، آپ سے قرآن کی آیتوں کو یاد کرتے، آپ سے سیکھتے، اپنی تربیت کرتے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا جہاں پہ 70 صحابہ کرام تقریباً موجود رہتے، ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تعلیم و تربیت کا اہتمام صحابہ کرام کے زمانے میں اور اس کے بعد کے بھی زمانے میں کئی صدیوں تک مسجدوں سے جڑا رہا۔ جتنے بھی خلفاء آئے، تمام کے تقریباً اکثر خلفاء کی زندگی میں، ان کی خلافت میں، وہ مسجدوں میں جا کر اپنی علم کی پیاس کو بجھاتے تھے، اپنے علم کی تشنگی کو ختم کرتے تھے۔ تو یہ تعلیم اور تعلم کا جو معاملہ تھا یہ مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد کے زمانے میں لوگوں نے مسجد کو الگ کیا، مدرسے کو الگ کیا، اب مسجد کو پھر صرف عبادتوں کے لیے رکھ چھوڑا۔ اس کے بعد تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسے بنائے، اسکول بنائے، دوسری درسگاہیں بنائی۔ لیکن شروع کی چند صدیوں میں جب لوگوں کا علم حاصل کرنا ہوتا تو محدثین کی، مفسرین کی، فقہا کی جو جماعت بیٹھتی اور جو حلقہ لگایا جاتا تھا وہ مسجدوں کے اندر ہی لگایا جاتا تھا۔ یہ جو تعلیم کا معاملہ تھا یہ تمام کے تمام مسجدوں کے اندر لگائے جاتے تھے، تعلیم کا حلقہ، علم کا حلقہ۔ تو آج اگر ہم بھی اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے مسجدوں کا رخ کریں
مسجدوں کی طرف جائیں، مسجدوں سے اپنا ناطہ جوڑیں، مسجدوں میں ایسے انتظام کریں جہاں سے لوگ آ کر اپنی علمی پیاس بجھا سکیں، کچھ دروس ہوں، کچھ مخصوص خطبات ہوں، کچھ مخصوص کلاسز ہوں جس میں لوگوں کو بلایا جائے، مسجدوں سے ان کا تعلق جوڑا جائے، مسجدوں سے، دوسری جگہوں سے نہیں۔ کوئی خاص کمرہ لے کر یا کوئی خاص عمارتیں لے کر وہاں پہ ہم دین کا کام کریں گے، یہ اچھی بات ہے، لیکن مسجدوں سے تعلق کا کٹ جائے گا۔ یہ تمام کام، یہ تمام امور مسجدوں سے تعلق جوڑنے کے بعد انجام دی جائیں۔ مسجدوں کے اندر خاص دروس کا اہتمام کیا جائے، مسجدوں کے اندر تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، مسجدوں کے اندر بچوں کے مکاتب چلائے جائیں، مسجدوں کے اندر بڑوں کے لیے کچھ خاص حلقہ قائم کیا جائے جس میں بڑے آ کر اپنی اصلاح کر سکے۔ تو یہ تمام امور مسجدوں سے رہ کر بحسن و خوبی انجام دی جا سکتی ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگوں کے حالات بالکل درست ہوں، تمام لوگوں کے حالات بالکل صحیح اور سالم ہیں۔ لوگوں کے حالات میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی سخی ہے، دینے والا ہے۔ لوگوں کے حالات میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اور ہوتا ہی ہے۔ ایک فرد سے مل کر جب معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے تو اس معاشرے کا جو کام ہے وہ کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کو تقویت پہنچائے، ایک دوسرے کے مددگار اور معاون بنے، اور یہ کام مساجد سے آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان جب مسجد میں آتا ہے دن اور رات میں 5 مرتبہ، تو وہ آنے والے دوسرے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، ان سے سلام کرتا ہے، ان سے مصافحہ کرتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، ان کے حال احوال دریافت کرتا ہے، ان کے علاقے میں کیا کیا چیزیں انجام دی جا رہی ہیں اس کے بارے میں جانکاری لیتا ہے، اور اگر کوئی اچھی چیز ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنے یہاں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپسی ربط پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے لوگوں کے درمیان، یہ مساجد سے بہت خوبی انجام دی جا سکتی ہے۔ آج اگر آپ کا تعلق مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، آپ جب کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پر اگر کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے جو مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، مسجد کے اندر ملاقات ہو جائے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق، اور ایک وہ شخص جس سے آپ کی ملاقات چوک چوراہوں پر یا راستوں میں ہو، وہ تعلق، ان دونوں تعلقات کے درمیان آسمان زمین کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ جس سے آپ کی ملاقات مسجد کے اندر ہوئی وہ تعلق زیادہ گہرا ثابت ہوتا ہے بنسبت اس تعلق کے جو آپ چوک چوراہوں پر کر کے آئے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو مسجدوں کے اندر جو ہمارے تعلقات بنتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے کا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہونے کا، یہ مسجد اس کے لیے بہت بہترین جگہ ہے جہاں پر آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے ابھارا بھی ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر بدن کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ سکون میں نہیں رہتا۔ تو یہ مساجد سے اس کام کو ہم بہت بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم لوگوں نے جب اپنے گھروں کو الگ کر لیا، جب فلیٹ بنتے ہیں، بہت سارے علاقوں میں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ الگ الگ فلیٹ میں رہ رہے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہو تو دوسرے ان کے پڑوسی کو خبر تک نہیں پہنچ پاتی۔ بڑے بڑے شہروں میں جائیے، اگر کسی کے یہاں میت ہو جائے تو جو اس کے پڑوس فلیٹ میں رہ رہے ہیں ان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں میت ہو گئی ہے، تب پتہ چلتا ہے جب جنازہ نکل رہا ہو، یا کچھ اگر تشویش ہو، سامنے بہت سارے چپل اور جوتوں کے انبار لگے ہوں تو معلوم چلتا ہے پوچھنے پر کہ ہاں یہاں کچھ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں انسان جب مسجدوں کے اندر آتا ہے تو ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی پریشانی وہ سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کی پریشانی کو دور کیا جائے، فلاں کی مشکل کو حل کیا جائے۔ آپ مسجدوں میں آتے ہیں پنج وقتہ نماز کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ آئے دن کسی مسجد کے لیے، کسی مدارس کے لیے یا کوئی شخص اپنا ذاتی تعاون کے لیے آپ کے حضور جمع ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں، یہ تمام کام کس بنا پر ہو رہا ہے؟ ایک بہترین آماجگاہ ہے، ایک بہترین جگہ ہے یہ مسجد، جہاں سے ہم رفاعی کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے آپ کو مسجد سے جوڑتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر تنظیم وقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر ڈسپلن پیدا ہوتی ہے، ہم اپنے وقت کی پابندی کرنا سیکھتے ہیں، اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھتے ہیں، اپنے وقت کو اہمیت دینا سیکھتے ہیں۔ اور یہ کس طریقے سے؟ ایک مسلمان جب دن میں 5 مرتبہ مسجد آتا ہے، 5 مرتبہ مؤذن کے بلانے پر مسجد آتا ہے، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو اس وقت کا پابند بنا رہا ہے کہ وہ اس فلاں وقت میں مسجد کو آ رہا ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو وقت کا پابند بنایا، ہم نے وقت کو اہمیت دینا شروع کیا، تو ہم کامیابی کے سیڑھیوں پر چڑھتے جائیں گے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں رہی، پابندی وقت ہماری زندگی میں نہیں رہا، تو ہم دین تو چھوڑیے، ہم دنیا بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ وقت کی پابندی کر کے ہم دنیا بھی حاصل نہیں کر سکتے، ہم بس اپنے اوقات کو گنواتے جائیں گے، خود کو برباد کرتے جائیں گے۔ وقت برباد کرنے والے کو وقت برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ وقت برباد کر کے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وقت دو دھاری تلوار کی طرح ہے، اگر ہم اسے صحیح استعمال کرنا نہ سیکھیں تو یہ وقت ہمیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ مسجد ہمیں وقت کی پابندی کرنا سکھاتا ہے کہ ایک انسان دن اور رات میں 5 مرتبہ پابندی کے ساتھ مسجد میں حاضری ہو رہا ہے، پابندی کے ساتھ مقررہ اوقات میں نمازوں کو ادا کرنے کے بعد وہ واپس جاتا ہے، اور پھر کسی دوسرے وقت میں پابندی کے ساتھ وہ جمع ہو رہا ہے، حاضر ہو رہا ہے۔ اور جب ایک انسان کی زندگی میں مسجد کے تعلق سے پابندی اوقات جھلکنے لگے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا کے اندر دوسرے معاملات میں وہ اپنے وقت کی پابندی کرنا ضرور سیکھے گا۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر پابندی اوقات نہیں ہے، ہم وقت کے پابند نہیں ہیں، یہاں تک کہ مسجدوں کا بھی معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ مسجدوں میں جب ہم نمازوں کے لیے آتے ہیں تو وقت کی پابندی پر نہیں آتے کہ وقت ہو چکا ہے چلیں اب مسجد کی طرف، ہم منمانے آتے ہیں، ایک بوجھ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس بوجھ کو اتارنا ہے، ہم محبت سے نہیں آتے ہیں۔ تو یہ پابندی اوقات ہم مسلمانوں کے اندر نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے اندر آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جو مسبوق رہتے ہیں، جن کی 1 رکعت چھوٹی ہے، 2 رکعت چھوٹی ہے، 3 رکعت چھوٹی ہے، کسی کی پوری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر کوئی جائز وجہ ہو، عذر شرعی ہو تو بات الگ ہے، لیکن یہ ہماری سستی اور ہماری کاہلی کی بنا پر ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی اپنے اوقات کی پابندی نہیں کر پاتے۔ یہ تمام ایسے امور ہیں، ایسی تعلیمات ہیں جو اسلام میں ہمیں دیا، تنظیم سکھاتا ہے یہ نماز، اور یہ مسجد ڈسپلین کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے۔ ہم جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ایک الگ خوف پیدا ہوتا ہے۔ عام قسم کے انسان بھی جن کے پاس زیادہ علم نہیں ہے، اگر اس کے سامنے کوئی شخص ایسے چوڑا ہو کر بیٹھ جائے، پھیل جائے، سو جائے، تو عام قسم کا شخص بھی بولتا ہے یار تم مسجد میں ہو، کم سے کم تھوڑے احترام سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو، مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو یہ مسجد ہمیں ڈسپلین سکھاتا ہے، ہمیں تنظیم کرتا ہے، منظم کرتا ہے۔ اور جب یہ ڈسپلین ہم مسجد کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے، تو یقیناً یہ ڈسپلین ہم زندگی کے دوسرے میدان میں بھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ بغیر ڈسپلین کے، بغیر تنظیم کے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ باورچی خانے میں کھانا بنانے والا ایک معمولی قسم کا باورچی بھی وہ ڈسپلین کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے اوپر ایک بڑا ہوتا ہے جو اس کو تمام امور کی رہنمائی کرتا ہے کہ فلاں کام کیسے کرتے ہیں۔ آپ جب شادی بیاہ میں کھانا بنواتے ہیں تو ان لوگوں نے ایک پورا منصوبہ کیا رہتا ہے
کہ 10 دیگ کھانا بنانا ہے، ایک دیگ کچھ اور بنانی ہے، کون سا کام کیسے انجام دینا ہے، ان لوگوں نے ایک تنظیم بنایا ہوا رہتا ہے، ایک پلاننگ رہتی ہے ان کی کہ فلاں کہ ابھی چاول کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد گوشت کی باری آئے گی، پھر کسی چیز کی باری آئے گی، تب یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں وہ مکمل کھانا بن کر تیار ہوتا ہے۔ ورنہ اگر بغیر منصوبہ بندی کے کوئی ڈسپلن نہ ہو، یوں ہی کام شروع کر دیا جائے تو وہ کام بنتا نہیں، وہ کام بگڑ جائے گا۔ تو یہ مسجد ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، ہمیں اوقات کی پابندی کرنا سکھاتی ہے، اور جب ہم ان تمام امور کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو یقیناً ہم کامیابی کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن افسوس کا مقام کہ آج اسلام کی دی ہوئی ان تعلیمات کو ہم مسلمانوں نے بھلا دیا۔ غیروں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے فواحش، اپنی برائیاں، اپنے اوقات کا ضیاع ہم مسلمانوں کو دے دیا، اور ہم مسلمانوں کی تعلیم و تربیت، ہم مسلمانوں کے اچھے اخلاق انہوں نے خود اپنا لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ انسان عشاء کی نماز سے پہلے سوئے اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرے۔ یہ مسلمانوں کو دیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام ہے، اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہیں کرنی ہے، گفتگو نہیں کرنی ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان تہجد کے لیے بیدار ہو سکے گا، انسان فجر کی نماز پڑھ سکے گا۔ آج جب آپ بڑے بڑے لوگوں کے حالات زندگی پڑھتے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر بڑا اونچا مقام پایا، اور ان کا آپ جب ڈیلی روٹین پڑھیں گے تو معلوم یہ چلے گا کہ یہ جلدی سونے کی اور جلدی اٹھنے کی ان کو عادت ہے، یہ جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں۔ یہ تعلیم کس نے ہمیں دیا؟ یہ شریعت نے یہ تعلیم ہمیں دی کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونا ہے اور فجر کی نماز سے پہلے جو ہے اٹھ جانا ہے۔ اس سے ہمارے مالوں میں برکت ہوگی، ہماری اولادوں میں برکت ہوگی، ہمیں کچھ کرنے کا دل کرے گا، ہماری زندگی کے اندر برکتیں نازل ہوگی۔ لیکن ہم نے ان تمام تعلیمات کو چھوڑا، غیروں نے ان تعلیمات کو اپنایا، اور وہ آخرت تو نہیں لیکن دنیا میں ترقی کی منزلوں کو پا رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بچے اور بچوں کی یہی حالت ہے۔ بچے اور بچوں کا کیا معاملہ؟ ان کے جو گارجین ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، تمام کے اکثریت کی یہی حالت کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی لوگ پلان کرتے ہیں کہ فلاں بازار جانا ہے، فلاں علاقے جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اور اپنی دکانوں میں مصروف رہتے ہیں۔ رات 11، 12، 1 بج جاتا ہے اور فجر کی نماز میں نہیں آ پاتے۔ وجہ کیا نہیں آنے کی؟ پھر وجہ یہ دیتے ہیں کہ رات میں دیر سے دکانیں بند ہوئی، جس کی وجہ سے فجر کی نماز میں نہ آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ وجہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ دنیا کے اندر کسی امام مسجد کو، کسی مولوی کو یہ وجہ دے کر پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ کوئی وجہ عذر شرعی نہیں ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو یہ مساجد ہمیں پابندی اوقات سکھاتا ہے، یہ ہمیں تنظیم سکھاتا ہے، ہمیں ڈسپلن کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنا ناطہ مسجدوں سے جوڑتے ہیں تو یہ مسجد ایک تعلیم یہ بھی دیتا ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو نہ عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے۔ کالے گورے، گورے کالے کا کوئی بھید بھاؤ اسلام کے اندر نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اور یہ مسجد اس بات کی تطبیق ہے، اس بات کو مطبق کرتا ہے۔ جب ہم مسجدوں کے اندر آتے ہیں، صف لگاتے ہیں، تو ہمارے دائیں طرف کوئی کالا کھڑا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے بائیں طرف کوئی مالدار کھڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یا مالدار کے بغل میں کوئی غریب، کوئی فقیر قسم کا شخص کھڑا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ مسجد ہمیں اتحاد اور مساوات کرنا سکھاتا ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سکھاتا ہے۔ مسجدوں کے بعد جب ہم ایک دوسرے سے سلام کلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو اس مصافحہ سے ایک دوسرے کے جو تعلقات پیدا ہوتے ہیں، اس تعلقات کو یہ مسجد بڑھاوا دیتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنا تعلق، اپنا ناطہ مسجدوں سے جوڑا تو یقیناً ہم کئی ساری بھلائیوں کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور جب ایک شخص ان تمام
چیزوں کی پابندی اپنی زندگی کے اندر کرے گا، اور ہر شخص اس بات کا عہد کرے گا کہ ہم اپنا تعلق، اپنا ناطہ مسجدوں سے جوڑیں گے، تو اس ایک شخص سے پھر چند اشخاص ملیں گے تو پھر وہ معاشرہ بنے گا، اور ایسے ہی معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ فلاں باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یا ہم اپنے آپ کو مسجد سے دور کیے رکھیں گے، یہ فلاں شخص کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، تو پھر ایسے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ناممکن ہے۔ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہر شخص کے دل میں یہ جذبہ ہونی چاہیے، ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جو باتیں ہوتی ہے ہماری اصلاح کے لیے، آپ معاشرے کو چھوڑ دیجیے، آپ معاشرے کو چھوڑ دیجیے۔ ہر شخص جب فرداً یہ سوچنے لگے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، مسجدوں سے اپنا ناطہ جوڑنا ہے، مسجدوں کی حاضری لگانی ہے، مسجدوں سے اپنا دل معلق رکھنا ہے، اور جب ہر شخص کے دل میں یہ امنگیں انگڑائی لے تو پھر ہر شخص جب ایک ایک شخص ملیں گے تو پھر معاشرہ بنے گا، اور یہی معاشرہ ہوگا جو مطلوب ہے، شریعت کو مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے چلو نماز کے لیے، کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں۔ اب ناپاکی کیا ہے زیادہ تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت ہے، یا پھر بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ فلاں چیز چھو دینے سے انسان ناپاک ہو گیا، یہ علم کی کمی کی بنا پر ہوتا ہے، ناپاک ہے۔ لیکن چلیے ناپاک ہے، اگر ایک انسان اپنا تعلق مسجدوں سے جوڑا رہے، مسجدوں سے جوڑا رہے، تو وہ شخص طہارت کرنا سیکھے گا، وہ شخص ہمیشہ پاک صاف رہنا سیکھے گا، وہ خود کو ہر وقت پاک رکھے گا، اور جب ہر شخص خود کو پاک رکھے گا تو ایسے ایک پاک معاشرے کی تشکیل ہوگی۔ اس کے دل میں ایک خواہش ہوگی کہ ہم خود پاک رہیں، ہم اپنے علاقے کو بھی پاک کریں، اپنے گھر بار کو بھی پاک کریں، اپنے آل و اولاد کو بھی صاف ستھرا رکھیں، پاک اور طاہر رکھیں۔ تو یہ پاکی اور صفائی کا ایک جذبہ پیدا ہوگا جب ہم اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں گے۔ آج مسجد سے نہیں جوڑے ہیں، ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں، کھڑے ہو کر بغیر پانی لیے ہم پیشاب کر دیتے ہیں، استنجا کر دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اس طرح کی کوئی ڈر نہیں ہے، ایسا کوئی احترام نہیں ہے کہ ہمیں مسجد جانا ہے، مسجد کی حاضری لگانی ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا، ایک شخص اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی کہ ہمیں ظہر میں مسجد جانا ہے، تو وہ شخص لاکھ کچھ ہو جائے وہ شریعت کے مطابق پاکی اور صفائی کا اہتمام کرتا، وہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا۔ تو جب ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑیں گے تو پھر اس مساجد کے جہاں بہت سارے فوائد نظر آئیں گے، وہاں ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں پاک اور صاف رہنا ہے۔ اور یہ مسجد صرف ہمیں آخرت کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ ہماری دنیا کو بھی سنوارتا ہے۔ اس مسجد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں کام لیے، تمام سیاسی معاملات مسجدوں کے اندر سلجھائے جاتے تھے، تمام جھگڑے قضائی معاملات مسجدوں کے اندر سلجھائے جاتے تھے، شوہر بیوی کے درمیان کوئی انبن ہو گئی، مسجدوں میں ان کا فیصلہ کیا جاتا تھا، کوئی وفد آیا، کوئی قبیلے آئے، کوئی مسافر آیا، مسجدوں میں ان سے بات کی جاتی تھی، ان سے ملاقات کی جاتی تھی۔ کوئی محتاج ہے، صحابہ کرام کھجور کے گچھے لا کر مسجدوں میں لٹکا دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی بھوکا ہے، کسی کو بھوک لگی ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، تو مسجد میں آئے، کھجور توڑ کر کھا لے۔ یہ تمام امور مسجدوں کے ذریعے سے انجام دیے جاتے تھے۔ آج اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ بیچارہ تلاش کرے گا کہاں جائے، کس سے مانگے، ایک تو مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر مسجدوں کے اندر خوراک کا انتظام رہے، کھانے پینے کا انتظام رہے، دینے لینے کا انتظام رہے، تو معاشرے سے غریبی ختم ہو سکتی ہے، ایک معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ یہ مسجدیں صرف عبادت کے لیے نہیں ہے کہ ہم دن اور رات میں 5 مرتبہ حاضری لگا دیں، اس کے بعد مسجدوں کو بند کر کے ہم ایک دوسرے سے رابطہ ختم کر لیں، تعلقات ختم کر لیں، پھر دنیا میں کیا ہو رہا، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا، ہمارے سماج میں کیا ہو رہا، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنائیں گے۔ جہاں مسجدوں کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، مسجدوں میں جا کر
وہی مسجدوں کا ایک کردار یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اپنے سماجی، رفاعی، علمی اور اخروی فائدے میں استعمال کریں۔ سماج کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، آج جیسے آپ لوگ مسجدوں کے اندر جمع ہیں اس خصوصی پروگرام کے تعلق سے، تو یہ مسجد کا ایک بہترین کردار ہے کہ ہم اور آپ ایسے دینی مجلس میں جمع ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر، لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا۔ جو لوگ برسوں سے مسجد نہیں آئے، کئی دنوں سے مسجد نہیں آئے، جب سنیں کہ کوئی خاص پروگرام ہو رہا ہے تو وہ مسجدوں میں آئیں گے، وہ اپنا تعلق مسجدوں سے جوڑیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کے حال و احوال کو دریافت کریں گے۔ تو یہ تعلیم و تربیت کا کام مسجدوں کے ذریعے سے ہونا چاہیے، لیکن افسوس کا یہ مقام ہے کہ مسجدوں کو سنبھالنے والے، مسجدوں کو نکھارنے والے، مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرنے والے، پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے جب یہ مسجدوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، تب تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب ایسے لوگوں کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس اتنا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، کیسے معاملہ کریں۔ آج اگر کوئی مظلوم ہے سب سے زیادہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ امام مسجد ہی ہوگا۔ ہر شخص آتا ہے تبلے کی طرح بجا کر چلا جاتا ہے، ہر شخص آیا تبلے کی طرح بجایا اور نکل گیا۔ امام صاحب یہ قالین مڑی ہوئی ہے، امام صاحب پنکھے چل رہے ہیں، امام صاحب وہاں پر پانی گرا ہوا ہے، امام صاحب آپ فجر میں اٹھ نہیں پائے، یہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے امام صاحب دنیا میں زندگی کیوں گزار رہے ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ معاملہ ہے ہمارا۔ جہاں باتیں مسجدوں کی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے جہاں مسجدوں کا اتنا مقام ہے، مسجدوں کا اپنا جو کردار ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس مسجد کو سنبھالنے والے کا، اس مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے کا کیا مقام ہوگا۔ ابھی جب اس بات میں آئے گی تو پھر معاملہ کافی لمبا چلا جائے گا، پھر وہ ایک الگ موضوع ہے، علماء دین کا مقام، علماء دین کا مقام و مرتبہ۔ تو جب مسجد کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں تو مسجد کے سنبھالنے والوں کو کتنی اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ مسجدوں کی دیکھ ریکھ ہم خود کیا کریں، مسجدوں کی دیکھ ریکھ میں ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ ہر کام ہم امام مسجد کے اوپر کیوں تھوپ دیتے ہیں؟ وہ امام مسجد ہے، وہ عالم دین ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا انما یخشى الله من عباده العلماء، آپ کے لیے نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ عالموں کی جماعت ہے، علماء ربانیین کی جماعت ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے نہیں کہا کہ تم سب سے زیادہ ڈرنے والے، یہ الگ بات ہے کسی کے دل میں زیادہ تقویٰ ہو۔ تو آج کوئی بھی آتا ہے، یہ نگران مسجد، نگہبان مسجد کو بجا کر چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ میں ذرا ہوش کے ناخن لیں، اپنے آپ میں ذرا بیداری پیدا کریں، اپنے ذہنوں کو تھوڑا وسعت دیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے اندر مسجد کا اتنا مقام بنایا، مساجد کے ذریعے سے اتنے سارے اصلاحی کام کرنے کا ہمیں حکم دیا، اس مسجد کو سنبھالنے والے کا کیا مقام ہوگا؟ اس مسجد میں رہ کر اس کے نمازوں کی، اوقات کی پابندی کرنے والوں کا کیا مقام ہوگا؟ یہ چیزیں آج ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مساجد کے کئی سارے اور بھی فوائد ہیں جو انشاءاللہ کسی اور مجلس میں بیان کیے جائیں گے، اور کئی اور سارے ایسی چیزیں بھی ہیں جس نے ہمیں مسجدوں کے طرف رخ کرنے سے روکا ہوا ہے۔ آج دشمنان اسلام کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق مسجدوں سے توڑا جائے، ختم کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کیا کیا گیا؟ عیسائیوں نے، یہودیوں نے مل کر ہماری بنائی ہوئی مسجدوں کو اپنے جانوروں کے باڑے میں تبدیل کیا۔ جہاں جہاں وہ فتح کرتے جاتے ہیں، دوسرے خرافات تو کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فساد جو وہ برپا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کو اپنے جانوروں کے باڑے میں تقسیم کر، جانوروں کے باڑے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ نہ مساجد رہیں گی، نہ مسلمانوں کا تعلق مسجدوں سے جڑے گا۔ اور آج کل ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق مساجد سے جوڑیں، مسجدوں سے اپنا ناطہ مضبوط کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو صرف ہم نمازوں کے لیے خاص نہ کریں بلکہ دیگر رفاعی، سماجی، سیاسی کام کے لیے بھی ہم مساجد کا استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ تمام کام شریعت کے دائرے میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔